یا رب دکھا دے آج کی شب جلوے حبیب، یا رب دکھا دے آج کی شب جلوے حبیب، ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی، ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی۔ میرے عزیزو، بڑا مقدس، بڑی قسمت والا وہ انسان ہے، وہ شخص ہے کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں کی ہو۔ اور میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت انہی لوگوں کو زیادہ میسر ہوئی ہے کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اگر آپ بھی اللہ کے رسول کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو میرے عزیزو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دو۔ انہی قسمت والے لوگوں میں ایک نام ہمیں ملتا ہے، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ میرے عزیزو، آپ کی جو حکومت کا مرکز تھا نا، وہ بغداد تھا، آپ کا تخت شاہی بغداد میں لگتا تھا، اور آپ ہی کے دور میں یہودیوں نے ایک چال چلی جو کہ ہمیشہ سے اسلام کے، مسلمانوں کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن رہے ہیں۔ یہودیوں نے ایک چال چلی، اور وہ چال کیا تھی میرے عزیزو؟ انہوں نے 2 یہودیوں کو تیار کیا، اور اس طریقے سے تیار کیا کہ وہ بظاہر دیکھنے میں مسلمان معلوم ہو، ان کا گیٹ اپ ایسا دیا گیا، ان کو ٹریننگ دی گئی، ان کو تیار کیا گیا، تمام ہی ضروریات اسلام ان کو سکھا دیے گئے، ہر چیز ان کو سکھا دی گئی، تاکہ جو بھی دیکھے تو وہ یہی سمجھے کہ یار یہ کوئی عام مسلمان نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ میرے عزیزو، جب 2 یہودیوں کو تیار کر کے پوری ٹریننگ دینے کے بعد میں ان کو مدینہ منورہ بھیج دیا گیا، جب وہ مدینہ پہنچے نا میرے عزیزو، تو لوگ ان کو دیکھ کر ہی ان کی طرف مائل ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ ان کا اخلاق ایسا تھا جو ان کو سکھایا گیا تھا، ان کو ایسا کردار دیا گیا تھا، ان کو اس طریقے سے بتایا گیا تھا سب کچھ۔ جب وہ مدینہ پہنچے نا میرے عزیزو، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے کے قریب میں ہی انہوں نے ایک مکان کرائے پر لیا، اور وہاں پر رہنا شروع کر دیا۔ وہ راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، اور جب دن ہوتا نا میرے عزیزو، تو وہ لوگوں کی خدمت کیا کرتے۔ کسی کو اگر پیسے کی ضرورت ہے پیسے دے دیے، کسی کو کھانا چاہیے کھانا دلوا دیا، کیونکہ ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ان کو پوری ٹریننگ دے کر کے اور پوری سپورٹ کے ساتھ میں مدینہ بھیجا گیا تھا۔ ایک سازش کے تحت لوگوں کی خدمت کرتے، راتوں رات اللہ کی عبادت کرتے، دھیرے دھیرے مشہور ہونے لگے، سارے مدینے والے اہل مدینہ ان کی طرف مائل ہونے لگے، سب ان کا ادب و احترام کرنے لگے۔ میرے عزیزو، وقت گزرتا چلا گیا، وہ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے لگے، لوگ ان کو بہت بڑا بزرگ، اللہ کا ولی سمجھنے لگے۔ لیکن میرے عزیزو، ادھر سلطان نور الدین زنگی اپنے بستر پر آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، کہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آقا تشریف لائے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے نور الدین، مدینے چلے آؤ، یہاں 2 لوگ مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کا چہرہ بھی ان کو دکھا دیا۔ پہلے دن یہ خواب دیکھا، آپ نے مشورہ کیا اپنے مشیروں سے، اپنے وزراء سے، دوسرے دن یہ خواب دیکھا، جب تیسرے دن یہ خواب آیا، تیسرے دن خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو آپ صبح میں اٹھے اور آپ نے اعلان کر دیا کہ ہم مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب مدینہ پہنچے نا، تو وہاں کے گورنر کو بلایا اور اس سے کہا گیا کہ اعلان کر دو پورے مدینے میں جتنے بھی اہل مدینہ ہیں اور جو باہر سے آئے ہوئے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں، سب کی سلطان نور الدین زنگی کی طرف سے دعوت ہے۔ سب کی دعوت کر دی گئی، دعوت کا اہتمام کر دیا گیا، اور آپ نے تاکید سے فرمایا کہ کوئی شخص رہنا نہیں چاہیے، بالخصوص مردوں میں، سب دعوت کے لیے آئے۔ جب دعوت کا اہتمام ہوا، انتظامات کیے گئے، اب سب لوگ آ رہے ہیں، سب خوشی خوشی کھانا کھا رہے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد میں جا رہے ہیں۔ سلطان کی نظر ہر مرد کے چہرے پر تھی، کیونکہ آپ کو تلاش کرنا تھا ان 2 چہروں کو، کہ جو چہرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آپ کو دکھائے تھے۔ میرے عزیزو، جب سارے لوگ کھانا کھا کر کے چلے گئے نا، تو سلطان نے گورنر سے پوچھا، کوئی رہ تو نہیں گیا ہے؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو کھانے سے رہ گیا ہو؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی رہ گیا ہے۔ گورنر نے کہا کہ حضور، رہا تو کوئی نہیں ہے سلطان، کوئی نہیں رہا ہے، سب لوگ کھانا کھا کر کے چلے گئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ہاں، ابھی 2 لوگ رہ گئے ہیں، نبی کے روزے کے قریب ان کا مکان ہے، وہاں رہتے ہیں اور اپنا
سارا ٹائم وہ اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، پیسہ ان کے پاس میں بہت ہے، وہ تو خود لوگوں کی مدد کرتے ہیں، انہیں کھانے کی کیا حاجت ہے، انہیں دوسروں کی روٹی کی کیا حاجت ہے۔ سلطان نے فوراً گورنر کو حکم دیا کہ جاؤ ان لوگوں کو بلا کر کے لاؤ۔ میرے عزیزو، جب ان لوگوں کو بلایا گیا نا، جب ان لوگوں کو لایا گیا تو سلطان نور الدین زنگی نے جب ان لوگوں کے چہروں کو دیکھا تو یہ وہی چہرے تھے کہ جو اللہ کے رسول نے خواب میں آپ کو دکھائے تھے۔ آپ نے فوراً ان کو سزا کا حکم دیا گیا، ان کو مارا جانے لگا، کو سزا دی جانے لگی۔ اب لوگ پریشان ہیں، اہل مدینہ جو ان کو اللہ کا ولی مانتے تھے، ان دونوں یہودیوں کو کہ جو مسلمان کا لبادہ اوڑھ کر کے مدینہ کسی سازش کے تحت آئے تھے، اہل مدینہ تو ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، انہیں اللہ والا سمجھتے تھے، کہنے لگے سلطان ان لوگوں کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ یہ تو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، یہ تو دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، ہر وقت یہ اللہ اللہ کرتے ہیں، آخر ان کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ سلطان نے کہا کہ چلو وہاں چلتے ہیں کہ جہاں یہ لوگ رہتے ہیں۔ جب میرے عزیزو وہاں پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جو مسلح انہوں نے بچھا رکھا تھا اسی مسلح کے نیچے سے یہ روزانہ رات کو مٹی نکالتے سرنگ کھود رہے تھے، اور اتنی کھود چکے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب پہنچ چکے تھے، کہ یہاں تک آیا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا پیر نظر آنے لگا تھا، اتنی یہ کھود چکے تھے۔ اسی لیے نبی کے روزے کے قریب انہوں نے مکان لیا تھا، راتوں کو عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ یہ سرنگ کھودا کرتے تھے۔ کا اعلان کر دیا گیا، مقصد ان کا کیا تھا؟ لیکن اسی وقت سلطان نے یہ حکم دیا کہ اللہ کے رسول کے روزے کے چاروں جانب ہر طرف شیشہ پگھلا کر کے دیوار بنائی جائے، اور وہ دیوار آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے ارد گرد بنی ہوئی ہے، دیوار جو بنائی گئی تھی اس وقت میں۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ ان یہودیوں کی سازش کیا تھی جو ہمیشہ سے مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں؟ اسرائیل کی یہی سازش تھی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا چاہتے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کی بے ادبی کرنا چاہتے تھے، یا یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ نبی، جو ہم کہتے ہیں کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے کہ زندہ ہے یا نہیں ہے، کل ملا کر کے بے ادبی اور توہین یہ کرنا چاہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک آپ کی قبر انور سے نکالنا چاہتے تھے، اسی مقصد کے تحت یہ لوگ آئے تھے۔ میرے عزیزو، کیونکہ یہودیوں کی یہ سوچ تھی کہ جب بڑے سے بڑے پیغمبر ہماری قوم میں آئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سوچتے تھے کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے، جو آخری نبی ہوں گے، جو اللہ کے حبیب ہوں گے، جو کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے، وہ بھی ہماری ہی قوم میں پیدا ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسی لیے یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، کوئی اور دشمنی تو نہیں ہے نا، اسی لیے ہمیشہ اسلام کے خلاف بولتے ہیں، مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور ہر وقت ہر آن یہ نئی سے نئی سازشیں رچتے رہتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، مسلمان کوئی ختم ہونے والی قوم تو نہیں ہے نا، اسلام وہ دین تو نہیں کہ جو ختم ہو جائے، نہ جانے کتنے آئے ختم کرنے کی کوشش کی لیکن وہ مٹ گئے، ان کی نسلیں مٹ گئی، لیکن اسلام آج بھی ہے اور مسلمان بھی باقی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔